بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ قرآن کی دعوت تمام انبیاء اور رسولوں کی جو دعوت تھی وہی قرآن کی دعوت ہے۔ اب تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ اس کو قرآن پاک نے مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے، لیکن ان تمام کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں بیان ہوا ہے۔ اب اس کو ذرا غور سے سنیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی کہ نہیں کوئی الہ مگر میں، چنانچہ میری ہی عبادت کرو۔ آدم علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، نوح علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، یوسف علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، یعقوب علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، اسحاق علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، ادریس علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، زکریا علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، یحییٰ علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، صالح علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، شعیب علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بنیادی نقطہ بھی ہے۔ سینکڑوں قومیں آئیں، ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے گئے، بے شمار رسول جو تھے وہ مختلف قومیں میں اٹھائے گئے، لیکن ہزاروں سال کے اس طویل سفر میں تمام رسولوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہ رہا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، چنانچہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب یہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، دلیل بنایا جا رہا ہے اس بات کی کہ چونکہ اللہ ہی الہ ہے اس لیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستو، اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی الوہیت ہے کیا؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ آج بھی جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ہم اس کو یہی کلمہ قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ 5 وقت ہزاروں لاکھوں مساجد سے اذان کی آواز جب بلند ہوتی ہے تو اللہ کی مشیت سے اس اذان میں بھی بار بار اسی بات کا ہر مسلمان اعلان کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور قیامت تک یہی اعلان ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق جب یہ زمین و آسمان اس لا الہ الا اللہ کی گونج سے محروم ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس زمین و آسمان کے قائم رہنے کا جواز ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا۔